ابن جوزی نے قصہ لکھا ہے. اب ابن جوزی کے پاس اس کی اصل کیا تھی یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آپ مجھ سے اچھے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو تمہارے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کہا والسلام علیہ، یحییٰ پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ یحییٰ جو ہیں قرآن میں آیا ہے نا ان کا نام، یہ بائبل اگر آپ دیکھیں تو اس میں جان، یہ جان یحییٰ ہی کا نام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پہ سلام میں نے خود بھیجا ہے، والسلام علیہ یوم ولدت، اللہ کی سلامتی ہو اس دن پہ جس دن میں پیدا ہوا. اور یحییٰ تم پر اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ خدا کی سلامتی ہو یحییٰ پر. یحییٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے، اتنے زیادہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹا دیا تو اللہ نے کہا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کائنات میں کسی کا نام یحییٰ ہم نے رکھنے ہی نہیں دیا، یہ نام تمہارے بیٹے کے لیے ہم نے سنبھال لیا تھا. خدا کا تعلق. اسی لیے جو اتنے سوالات کرتے ہیں نا، دیکھیے کسی عمل کی اصل اگر ثابت ہو، کسی بھی عمل کی، نیکی کے عمل کی اصل اگر ثابت ہو کتاب و سنت سے، اور لوگ اس کو غلط استعمال کرنے لگیں تو اس غلط استعمال کو روکا جائے گا، اصل کی نفی نہیں کی جا سکتی. ایک آدمی ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو ریاکاری کو چھوڑے، نماز تو پڑھے نا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تم نماز ہی نہ پڑھو. یہ اصل ہے، اصول. اس فتوے کا جو بہت سے لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ ہیپی کرسمس، ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، پیدائش کا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خود خدا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. اصل ثابت ہے اس کی. اور بالکل اس مدارات کے علاوہ مداہنت ہے، اور مداہنت یہ ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا تاکہ وہ خوش رہے، یہ حرام ہے. کسی کی مذہبی رسومات میں ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں جا کر آخر سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش میں شریک ہو جائیں گرجا جا کے؟ غلط بات ہے بھائی. ہم ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی مدارات ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، بٹھانا ہے، کھانا پینا ہے، دوستی ہے، گپ شپ ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن جا کر حسن ابدال میں اور ان جگہوں پہ جا کر ان کے ساتھ ان کی عبادت میں بھی شریک ہو جائیں، ہندوؤں کی بتوں کی پرستش میں بھی شریک ہو جائیں، اس پہ بھی دودھ چڑھانے لگیں اور اس کے بھی انڈے پیش کرنے لگیں اور یہ کرنے لگیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں. مداہنت کہتے ہیں کہ دوسروں کی عبادت کے وہ مراحل جن میں کفر اور شرک تک آ جاتا ہے اس میں شمولیت، تاکہ وہ خوش رہیں. یہ غلط بات ہے. اس کے لیے وہ آیت ہے لکم دینکم ولی دین، اللہ نے ہمارا دین ہمارے لیے رکھا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے رکھا ہے. یہ جو اب عید گزری تھی اس میں امریکہ کی ایک ریاست میں میئر نے بھی آ کے نماز پڑھی. یہ ان کی اپنی مرضی ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان اٹھ کے اگلے دن چرچ چلے جاتے، یہ غلط بات ہے بھائی. عبادت خالصتاً اللہ کا حق ہے، عقیدہ ہے، اس میں شرکت نہیں ہے. شرکت مدارات میں، شرکت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے تعلق میں شرکت ہوتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی دوسروں کی عبادات کے مراسم بھی بجا لانے لگے. تو یہ چیزیں انسان کو خود سوچنی ہے، طے کرنی ہے.
ان عبادت کے مراحل میں سے رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کس کے لیے نہیں کیا جا سکتا؟ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 50 سال کی عبادت ایک انڈے پہ ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت کیسے؟ انہوں نے کہا جب بتوں کی تعظیم میں ہندوؤں کے ساتھ مل کے بتوں کی نظر پیش کرتا ہے نا تو 50 سال کا مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ عبادت کے مراسم اللہ کے علاوہ کیوں کسی کے لیے؟ وہ جو اس نے سورہ فاتحہ میں کہا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اپنے شعور کے کمال کے ساتھ اللہ کا اعتراف ہے۔ اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، زبردست چیز ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حضوری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی؟ احسان کیا چیز ہے؟ تصوف کیا چیز ہے؟ اللہ کے حضور میں مستقل، پرماننٹ، دائمی حضوری کا نام احسان ہے اور تصوف ہے، بس۔ اس سے زیادہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے جیسے تم دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو بہرحال دیکھ رہا ہے۔ 2 درجے اللہ کی عبادت میں اتنا سرشار رہنا اور اس کیفیت میں رہنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ ہے ساری زندگی۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بندگی بھی یہی ہے، عبادت بھی یہی ہے، تصوف بھی یہی ہے، طریقت بھی یہی ہے، سب چیزیں اسی کی پریکٹس ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے وہ ڈائریکٹ اللہ کے حضور میں آتا ہے، وہ ان سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دے دیں، یہ دے دیں، اس چیز سے بچا لیں، یہ کر لیں۔ اس سے بڑی حضوری اور کیا ہے؟ سب سے بڑی حضوری یہ دعا ہے۔